وفا کیا ہے، تیرے عشاق کا دنیا میں انداز وفا کیا ہے۔ اور شاعر فرماتے ہیں کہ تیرے گھر سے بھی بچ بچ کے نکل جائے گی آندھیاں، تیرے گھر سے بھی بچ بچ کے نکل جائے گی آندھیاں، میرے آقا کے میرے نبی کے پرچم کو اپنے گھر میں لگا کے دیکھ، میرے نبی کا پرچم اپنے گھر پہ لگا کے دیکھ۔ اور سید سرکار اعلیٰ حضرت نے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے تعلق سے فرمایا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا، اور شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ عزیزان گرامی، آج ماہ ربیع النور کا 12ویں تاریخ ہے، 12ویں کی رات ہے، کل 12ویں شریف کا دن ہے۔ آج روئے زمین کے الگ الگ خطے میں جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ لوگ اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے گلیوں میں یا اپنے اپنے مساجد و مدارس میں، خانقاہوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ بھی 1500 سالہ جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے اپنے اس محبوب ادارہ مدرسہ اسلامیہ حنفیہ غوثیہ ہاسٹل کے احاطے میں جشن ولادت رسول کا پروگرام منعقد کیا، اور آپ یہاں اکٹھے جمع ہوئے اور بیٹھے ہیں۔ یقیناً ہم اور آپ قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، ورنہ کتنے لوگ ترس جاتے ہیں ایسی محافل میں بیٹھنے کے لیے، کتنے لوگ تڑپ جاتے ہیں ایسی محفلوں میں پہنچنے کے لیے، لیکن وہ پہنچ نہیں پاتے۔ یہ وہ محفل ہے، یہ وہ بزم ہے جس بزم کا مقام وہ ہے کہ جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، جنت سے بھی اعلیٰ ہے اس بزم کا مقام، اس محفل کا مقام۔ لیکن ہم لوگوں نے بے احتیاطی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر ہم نے ایسی محفلوں کی کوئی قدر نہیں کی، کوئی ہم نے اس کے قدر و شان یا اس کا مقام کو نہیں پہچانا۔ اس محفل کے اگر مقام کو جاننا ہے تو آج سے 800 سال آگے چلنا ہے۔ 800 سال آگے ایک امام گزرے ہیں، ایک محقق اور ایک محدث گزرے ہیں، جن کا نام حضرت زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہوا شہر مبارک فتح اللہ فیہ ابواب الخیرات و ابواب السعادات علی العالمین بے وجود سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الثانی عشر منہ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت 12ویں تاریخ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے خوشی میں عالمین پر حضور کے وجود کے صدقے سے، حضور کی پیدائش کے صدقے سے، حضور کی ولادت کے صدقے سے پوری دنیا پر اپنے رحمتوں کا، اپنے برکتوں کا، اپنے خیر یا خیرات کا یا اپنے خیر اور بھلائی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنے نیکیوں کا، بھلائیوں کا اور اچھائیوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور یقیناً
جو اس دروازے کو جب رب کھول دیتا ہے، ایسی محفل میں جو بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے۔ یقیناً یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا قریب ہوتا ہے، اور ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے۔ اور آگے اس کی 750 سال پہلے کی بات ہے۔ 750 سال پہلے ایک اور محدث گزرے ہیں جن کا نام عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس کائنات میں ایک ایسی گھڑی گزری ہے جو بے مثال ہے، جو لاجواب ہے، جس کا کوئی مثال نہیں۔ اس گھڑی کا کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے، اس گھڑی کا کوئی جواب نہیں ہے، اور وہ ایسی گھڑی ہے، ایسی بے مثال گھڑی ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اس گھڑی میں اگر دعا کرتی ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا، رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ وہی حضرت عبدالحق وہی حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بچوں ادھر غور سے سنو۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو وقت ہے، جو گھڑی ہے، وہ تمام اولیاء کاملین کہاں جمع ہوتے ہیں؟ غار ہیرا میں جمع ہوتے ہیں۔ تمام اولیاء کاملین غار ہیرا میں جمع ہوتے ہیں، اور اس دن اس گھڑی میں جو بھی بندہ مومن دعا کرتا ہے، اگر ان کی دعا اولیاء کاملین کے دعا سے مشابہ ہوتی ہے، اولیاء کاملین کے دعا سے ملتی جلتی ہوتی ہے، اولیاء کاملین کے دعا کے موافق میں ہوتی ہے، اللہ رب العزت ہر ایک کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور ان کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔ یہ ہے اس گھڑی کی، یہ ہے اس رات کی، یہ ہے اس دن کی برکت، یہ ہے اس دن کی برکت۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت جب اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا تو یہاں کے حالات بہت ہی عجیب تھے، بہت ہی تعجب خیز تھے۔ چاروں طرف عیاشیاں، شراب نوشیاں، زناکاریاں، ظلم ستم کے پہاڑ لوگوں پر توڑے جا رہے تھے، کفر کی تاریکیاں تھی، کفر کی اندھیریاں تھی، ہر طرح سے لوگ پریشان حال تھے، یہاں تک کہ بہت سے قبیلوں میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفنا دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، بیوہ عورتوں کو ایک کالی کوٹری میں ڈال دیا جاتا تھا، اور اسے یہ کہہ کر ڈالا جاتا کہ یہ منحوس ہے، اس کی شکل دیکھ کے ہم لوگ نکلیں گے، ہمارا کام بگڑ جائے گا، ہم کام میں کامیابی نہیں حاصل کر پائیں گے، اسی وجہ سے کالی کوٹری میں ڈال دی جاتی تھی، اور اسی میں وہ دم گھٹ گھٹ کر کے اپنی جان دے دیتی تھی۔ اب وہ باہر نہیں نکل پاتی تھی کیونکہ اسی کوٹری میں کھانا، اسی کوٹری میں پینا، اسی کوٹری میں سونا، اسی کوٹری میں پیشاب پاخانہ، سارا چیز اسی کوٹری میں ہوتا تھا، اسی کی گندگی، اسی کی بدبو سے اس کی جان نکل جاتی تھی، اسے منحوس سمجھ کر کے کوٹری میں ڈالا جاتا تھا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاندان بیوی پر تشریف لائے تو ظلم کو سماپت کیا، یعنی ظلم کے پہاڑ کو توڑے جا رہے تھے، اس ظلم کی آندھیوں کو ختم کیا، بیواؤں کو جو منحوس